نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ نے یہ سنا کہ جو لوگ زمینوں پہ ناجائز قبضہ کرتے ہیں، لوگوں کے حق کو ناجائز مارتے ہیں، ان کی دولت کو، ان کی جو ہے عزت جو ہوتی ہے اس پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوگوں کے مال کو ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، شہرت دی ہے، عہدہ دیا ہے، اثر رسوخ دیا ہے، مال اور اس طریقے سے برادری کے افراد زیادہ دیے ہیں تو ان کا ناجائز استعمال نہ کریں۔ وہاں پہ رہنے والے غریب اور محتاج قسم کے لوگوں کے حق کو نہ دبائے، بلکہ ان کے حقوق کا خیال کرتے ان کے ساتھ مدد کا معاملہ کرے، ان کی مدد کرے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ آج بعض لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا کی دولت کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا کے عہدے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا کی زمینوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اپنی آخرت کو بھلا کے بیٹھے ہوئے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جوانی سدا نہیں رہنی، یہ شہرت سدا نہیں رہنی، بڑھاپا بھی آئے گا، بیماری بھی آئے گی، موت بھی آئے گی، دنیا سے جانا بھی پڑے گا۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس آئے اور وہ انکار کرتے مجھے موت نہیں آئے گی، میں جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، انکار نہیں کر سکتا، موت آئے گی۔ جب ہم اپنی اولاد کے لیے ناجائز زمینوں کا قبضہ کر کے ناجائز مال ان کے لیے جمع کر کے جائیں گے، ناجائز جو ہے زمینیں ان کے لیے جمع کر کے جائیں گے، تو کل قیامت والے دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ چنانچہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک آدمی نے کیا کیا، اپنی زمین کسی کو بیچی، اس کے اندر سے ایک سونے کا گھڑا نکل آیا۔ اب وہ جس نے خریدی تھی وہ واپس آیا، اس نے کہا کہ بھئی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، یہ گھڑا نہیں خریدا تھا، یہ واپس رکھ لو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے زمین بھی بیچی تھی، اس کے اندر جتنے خزانے تھے وہ سارے بیچ دیے تھے۔ اب تیسرے آدمی کے پاس فیصلہ آیا، اس نے پوچھا کہ ہاں بھی کیا معاملہ ہے، دونوں نے بات بتائی۔ تو بیچنے والے سے کہا کہ آپ لے لو، آپ نے زمین بیچی تھی، آپ یہ گھڑا واپس لے لو۔ اس نے کہا کہ اگر آج میں لے لوں گا تو کل قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ نے پوچھا کہ آپ نے سب کچھ بیچا تھا، گھڑا واپس کیوں لیا، تو پھر کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں نہیں لے سکتا۔ دوسرے سے کہا جس نے خریدی تھی کہ آپ لے لو، اس نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے سامنے جواب نہیں دے سکتا تو کل قیامت والے دن میں کیسے اللہ کے سامنے جواب دوں گا؟ تو پھر ان بزرگوں نے جن کے پاس یہ فیصلہ لے کے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری اولاد میں کوئی بچے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ ایک کا بیٹا جوان ہے، ایک بیٹی جوان ہے۔ فرمایا کہ ان دونوں کی شادی کر دو، ان کو یہ دے دو۔ تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہیں، دنیا کو سامنے نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔